اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر ایمان ایک چیز کے بغیر ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اور وہ ایک اہم چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں بیان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے نبی پر ایمان کے حوالے سے یہ چیز بیان کی کہ سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اضافی چیز ہے جو کسی نبی کے بارے میں ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا ہے سوائے ہمارے نبی کے۔ جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے ہر ایک پر مومن ایمان رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے ایک ایسا عقیدہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے جو کسی اور نبی کے بارے میں ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کسے کہتے ہیں؟ خاتم مہر کو کہتے ہیں کہ جب خط لکھا جاتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے، آخر میں ایک سیل لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی پوری ہو چکی ہے، اب اسے کھولا نہیں جا سکتا ہے، اب سیدھے جس تک وہ پہنچے گا اسی کا وہ حق ہے۔ مہر یہ دلیل ہے کہ بات پوری ہو چکی ہے، معاملہ پورا ہو چکا ہے، اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نبی تو نہیں ہے لیکن رسول ہو سکتے ہیں کیا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نبی ہی نہیں ہو سکتے، نبوت کا درجہ رسالت کے برابر نہیں ہے۔ انبیاء زیادہ ہوتے ہیں، رسول کم ہوتے ہیں، رسولوں کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نبی ہی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے بعد تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی آدمی نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس نے اس قرآن کا بھی انکار کیا اور حدیثوں کا بھی انکار کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ متواتر درجے کی احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا۔ جو اس کا انکار کر دے اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، حدیثوں کا انکار کیا، اور پوری امت کا اجماع کا انکار کیا کہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے عظمت ہے اور آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا اور آپ کی شریعت کو ہمیشہ کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء ایک خاص مدت کے لیے زمین پر آتے اور ان کی شریعتیں بھی خاص مدت کے لیے ہوتی، اس کے بعد وہ شریعت بھی ختم ہو جاتی، پھر نئے نبی کو بھیجا جاتا، نئے رسول کو بھیجا جاتا، نئی شریعت اترتی، نئے احکامات آتے۔ نبی کی یہ شان ہے کہ آپ کو آخری بنایا گیا اور آخر میں سب سے افضل کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی آخر ضرور ہیں ترتیب کے اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے ہیں افضلیت اور مقام کے اعتبار سے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے درس میں ہم سب نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب مسجد اقصی میں اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت کی۔ تو جتنے انبیاء تھے سب کو وہاں جمع کر دیا گیا، آپ نے ان کی امامت کی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی مجمع علیہ چیز جو قرآن سے، سنت سے، اجماع سے ثابت ہے، اس کے بعد بھی امت میں مختلف فتنے اٹھے، اور آج بھی یہ فتنے اٹھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور افسوس کی بات ایسے لوگ کہ آپ انہیں دیکھ کر ان کے چہرے سے بول سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے، کذاب اور مکار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور ان کے متبعین بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی پیشن گوئی کی، آپ نے کہا میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو جھوٹے دجال ہوں گے اور وہ سب کہیں گے کہ میں نبی ہوں، ہر ایک کا گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے کہا اللہ نے نبی کو کوئی نرینہ اولاد نہیں دی، کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا آپ کی زندگی میں۔
ابن عباس کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے انہیں فوت کر دیا کہ آپ کے بعد کسی کو نبی بننا نہیں ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد، آپ کا کوئی بیٹا زمین پر باقی نہیں رہا، آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ سارے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے نبی کی اولاد کو بھی اللہ نبی بناتا ہے، لیکن آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، 3 بیٹے، تینوں ہی زندگی میں آپ کے فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو نبوت نہیں ملنے والی۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، اگر ہوتی تو بناتا، لیکن اگر یہ دلالت کرتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی بوڑھا یہ کہے کہ اگر میں جوان ہوں گا تو یہ کروں گا، اس کا جوان ہونا بھی ممکن نہیں، وہ عمل بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا اگر نبوت ہوتی تو عمر کو یہ نبوت ملتی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صحابی کی طرح صحابی بن کر دنیا سے گئے، وہ بھی نبی نہیں بنائے گئے، اس کا مطلب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی حدیث میں اپنی مثال پیش کی۔ آپ نے کہا میری مثال اور سارے انبیاء کی مثال کیسی ہے؟ اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، ہر طرح سے اسے مکمل کیا، لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ہر کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، سوائے اس بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی ہے، ایک اینٹ چھوڑ دی ہے، باقی سارے کا سارا گھر تیار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگ وہ گھر دیکھنے آتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ جو چھوڑ دی گئی ہے، کاش یہ اینٹ بھی رکھ دی جائے گی تو پورا محل مکمل ہو جائے گا، پورا گھر مکمل ہو جائے گا، خوبصورتی ہر طرح سے کامل ہو جائے گی۔ آپ نے کہا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اتنی بہترین مثال دی امت کو سمجھانے کے لیے کہ انبیاء ایک خوبصورت محل کی طرح ہیں جن کی ساری اینٹیں پوری ہو چکی ہیں سوائے ایک آخری اینٹ کے، اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس محل کو پورا کر دیا، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا، بخاری کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص کہتے رضی اللہ عنہ، تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ جب جنگ پہ جاتے کسی صحابی کو مدینہ کی نگرانی کے لیے متعین کرتے، اس لیے کہ مدینہ میں عورتیں بھی رہتی تھیں، بچے بھی رہتے تھے اور بوڑھے بھی رہتے تھے، بیمار اور معذور رہتے تھے۔ اب سارے کے سارے نکل جائیں اللہ کے راہ میں تو ان کی نگرانی کون کرے گا؟ تو اللہ کے نبی کسی کو جانشین متعین کرتے، مختلف صحابہ کو آپ نے کیا۔ آخری غزوے میں آپ کا جو آخری غزوہ جنگ تھی تبوک، اس میں آپ نے حضرت علی کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا۔ جب اللہ کے نبی نے جانشین مقرر کیا، آپ نکل رہے تھے غزوے کے لیے، حضرت علی نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ دیا، آپ نے مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ دیا۔ وہ مجاہد صحابی تھے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، سارے غزوات میں رسول کے ساتھ تھے، آخری غزوے میں رسول کے ساتھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے علی سے کہا رضی اللہ عنہ، اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا درجہ میرے نزدیک میرے پاس ایسے ہی ہے جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے پاس تھا۔ آپ نے کہا ایسے ہی تمہارا درجہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو تسلی دی کہ جس طرح حضرت موسیٰ نبی تھے اور ان کے پاس ان کے بھائی ہارون کی منزلت تھی، ان سے محبت تھی، شفقت ہے، ان سے رشتہ ہے، ویسے ہی تمہارا میرے ساتھ رشتہ ہے، محبت ہے، منزلت اور مقام ہے۔ یہ آپ نے تسلی کے لیے حضرت علی کو کہا، لیکن آگے آپ نے کہا غیرہ، آپ نے کہا یہ مت سمجھ لینا کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی تو نبی تھے، کہ علی بھی نبی سمجھ بیٹھیں گے لوگ۔ آپ نے صرف تسلی کے لیے یہ کہا، آپ نے کہا یہ بھی جان لو اے علی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علماء کہتے ایک ہی جملے میں آپ نے دونوں باتیں بتا دی، یہ بھی کہا کہ تمہارا مقام میرے پاس بہت زیادہ ہے،
منزلت بہت عظیم ہے، لیکن یہ بھی آپ نے کہا کوئی دھوکے میں نہ رہے، آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ نے واضح کیا کہ تم نبی نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا، اور اپنے داماد کے بارے میں آپ نے کہا جو آپ کے بھائی بھی تھے، چچا زاد، اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رشتے کے اعتبار سے بھی آپ کے قریبی تھے، دو ناحیے سے، پھر بھی آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مقام پر کبھی نہیں جانے والے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے موسیٰ اور ہارون میں علیہ السلام، ابن کثیر نے نقل کیا ہے حضرت ہارون موسیٰ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہارون کا مقام موسیٰ کے پاس کیسے، ویسے ہی تمہارا مقام ہے، اس لیے رسول کے بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ہارون تو موسیٰ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے، پہلے ہارون کا انتقال ہوا ہے، پھر موسیٰ کا انتقال ہوا ہے، تو کیسے اس حدیث سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ حضرت ہارون کو بھی اللہ نے موسیٰ کے بعد زندگی نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مثال سے واضح کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلیفہ راشد کو سامنے رکھ کر آپ نے بات واضح کی۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ بھی آپ نے اختیار کیا، آپ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کا نام صرف محمد اور احمد نہیں، آپ کے دوسرے بھی نام ہیں، آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العاقب۔ اللہ کے نبی کا ایک نام ہے عاقب۔ عاقب کیا ہے؟ آپ کی صفت معلوم ہوتی ہے اس سے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نام بتایا عاقب۔ عاقب کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ آپ نے کہا میرا نام عاقب ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اتنی صراحت سے کہا، پھر بھی امت میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ نبی کی زندگی ہی میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسیلمہ، اس نے اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں آخر میں اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور اللہ کے نبی سے وہ صلح کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اور آپ آپس میں مل بانٹ کر ساری چیزیں تقسیم کریں گے۔ جسے کذاب کہا گیا، سب سے بڑا جھوٹا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، نبی کے بعد وہ قتل کر دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب نبی کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، صرف مرد نہیں بلکہ اس کے بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت ہے جس کا نام ہے طلیحہ اسدیہ، اس نے بھی کہا میں نبی ہوں، اور اس نے اس سے نکاح کیا جو خود کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ایک نبی نے ایک نبیہ سے شادی کر لی۔ علماء کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ان لوگوں کو ذلیل کیا کہ سارے لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ بعد میں طلیحہ اسدیہ جس عورت نے کہا تھا کہ میں نبیہ ہوں، اس نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئی، اور پھر اسلام پر ہی وہ فوت ہوئی۔ لیکن ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے قدیم زمانے سے، اور آج بھی ایسے لوگ باقی ہیں۔ بلکہ عجیب و غریب بات ہے، امام جو خلیفہ عباسی ہے مہدی، اس کے دربار میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا جو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے مہدی نے پوچھا، جو کہ خلیفۃ المسلمین ہے لیکن ان کے پاس علم ہوتا تھا، خلیفہ نے اس سے پوچھا تم نبی ہو؟ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ تو کہا تمہیں اللہ نے کس کی طرف بھیجا ہے؟ موسیٰ کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا، تو اللہ نے تمہیں کس کی طرف بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج فجر کو ہی بھیجا ہے، لیکن فجر کے بعد ظہر ہوتے ہوتے تم نے مجھے پکڑ لیا۔ فجر کو اللہ نے مجھے بھیجا کسی کی طرف، میں ابھی جا ہی رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تو مہدی سن کر کے اس کی بات کو ہنسنے لگا کہ وہ خلیفہ راشد، کہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے اسے کس کی طرف بھیجا ہے، کون سی قوم کی طرف بھیجا ہے، کس علاقے کی طرف بھیجا ہے۔ تو مہدی نے ہنس کر کے اس آدمی کو چھوڑ دیا کہ ایسے بھی لوگ جو مسخرہ اور مذاق ہے، بلکہ ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس نے لوگوں سے کہا مجھے تمہاری دل کی بات پتہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جو نبوت کے دعوے دار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ جو عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہیں جو عام طور پر لوگ نہیں دیکھتے، وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو معجزہ ہوتا ہے جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے جو جادوگروں شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے،
चौथी चीज़ होती है इहाना। इहाना का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को सबके सामने जलील करता है जो अपने आप को नेक बनाकर अपनी करामतें और अपने आप को नबूवत के दावे पर बिठाना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें जलील करता है। इसीलिए मुसैलिमा कज़्ज़ाब इन जैसे लोगों के बारे में है कि जिन जिन चीज़ों की उन्होंने पेशन गोई की एक भी साबित नहीं हुई। हिंदुस्तान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसने जिन जिन चीज़ों की पेशन गोई की कि ऐसे होगा, एक चीज़ भी पूरी नहीं हुई। बल्कि अहले इल्म कहते हैं उसने जो कुछ पेशन गोई की सब खिलाफ साबित हुई। किसी आदमी ने कहा कि हमारे कुएं का पानी सूख गया है, आप उस पानी में कुल्ली करें ताकि बरकत की वजह से पानी उबल जाए, जैसे रसूल की लुआब में बरकत थी। उसने जाकर कुल्ली की तो जो पानी था वो भी सूख गया। एक बच्चे को लाया गया उसके पास जिसके बाल गिर गए थे, थोड़े से बाल सर के बचे थे। उससे कहा आप अल्लाह के नबी हैं, इस पे हाथ फेर दीजिए। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी के आंख पर हाथ फेरा, उनकी आंख ठीक हो गई। इसके सर पे हाथ फेरिए ताकि इसके बाल ठीक हो जाए। उसने हाथ फेरा तो जो बाल थे वो भी गिर गए। उलमा कहते हैं इसे कहा जाता है इहाना। इहाना का मतलब है अल्लाह ऐसे लोगों को जगह जगह पे जलील करता है ताकि सारे लोगों को मालूम पड़ जाए कि सच्चे नबी नहीं है। अल्लाह ताला के बंदों के साथ ये रहमत है कि झूठे लोगों को अल्लाह वैसी मदद नहीं देता जो सच्चे लोगों को देता है, बल्कि जगह जगह पर उनकी इज्जतों को नीलाम कर दिया जाता है और जो उनके ख़ास मुत्तबईन हैं वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। बाज़ अहले नकल किया है एक आदमी के बारे में जो अपने आप को नबी कहता था, उसके ऊपर हमला किया गया। उसके मुत्तबे ने आके कहा अल्लाह की मदद कब आ रही है, फरिश्ते कब आ रहे हैं? उसने कहा अभी आएंगे। वो गया, लड़ता रहा, फिर वापस आया, फिर आके पूछा कब आ रहे हैं? उसने कहा अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। फिर गया, फिर लड़ता रहा, फिर वापस आया, फिर कहा कब फरिश्ते उतरेंगे? उसने कहा अभी थोड़ी देर में उतरेंगे। आखिर ने उस पर लानत कि वो चला गया कि अभी तक कोई फरिश्ता नहीं उतरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि जगह जगह पर अल्लाह ज़ाहिर करता है कि इनकी बात भी झूठी है, इनके पेशन गोइयाँ भी झूठी हैं। हत्ता कि उन्होंने जो कुरान नकल किया है, एक शख्स मुसैलिमा कज़्ज़ाब जिसने अपने आप को नबी कहा, उससे किसी ने कहा तुम्हारे पर जो अल्लाह कुरान उतारता है क्या कुरान है, पढ़ो। तो उसने कुरान पढ़ा, उसका कुरान था वो, या वफ़दा नक़ीमा तो नक़ीन। वो कहता है अपने उसका कुरान है, वो कहता है अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी है, आए मेंढक तो आवाज़ कर जैसी तो आवाज़ करता है, आए मेंढक तो ना पानी पीती है ना तो पानी को गंदा करती है। सुभान अल्लाह, इन तर्जमा है उसका, उसकी कुरान का। उलमा कहती हैं ऐसी गिरावट और घटियापन कि वो किसी भी तरीके से अल्लाह का कलाम नहीं है, ना उसमें नबूवत का नूर और चमक है। ऐसी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे ज़ाहिर की। इस वजह से हमारा पुख्ता ये अक़ीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी, कोई भी रसूल नहीं भेजा जा सकता है। बाज़ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कहते हैं कि वो भी तो आने वाले हैं, जबकि वो अल्लाह के नबी हैं। उलमा कहते हैं हज़रत ईसा जब उतरेंगे तो वो नबी और रसूल की हैसियत से नहीं उतरेंगे, बल्कि जब वो उतरेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के तरीक़े पर रहते हुए रसूल की सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। उसके सबसे ज़ाहिरी मिसाल ये होगी, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब ईसा उतरेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इमामत उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स करवाएंगे, यानी हज़रत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि अगर वो नबी और रसूल की हैसियत से होंगे तो फिर नबी और रसूल है, इमाम होते हैं अपनी कौम के, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती शख्स के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जिससे लोगों को मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल है वो नुज़ूल नबी और रसूल की हैसियत से नहीं है। इस वजह से वो अपनी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बयान किया है। लिहाजा गुफ्तगू का खुलासा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हकीकत में आपकी पीठ पर एक मोहर लगा दी थी जिसे ख़त्म नबूवत कहा जाता है। मुतअद्दिद सहाबा ने इसे देखा है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, सलमान फ़ारसी कहते हैं जिस आखिरी आदमी के पास वो खिदमत कर रहे थे ईसाई, उससे उन्होंने कहा कौन हक़ पर है, तुम तो दुनिया से जा रहे हो, उसकी मौत का वक्त आ गया। उसने कहा कोई भी आदमी अभी हक़ पर नहीं है, हाँ हिजाज में एक आदमी आने वाला है, मुझे उसके बारे में इल्म है कि वो ज़ाहिर होगा, अभी ज़ाहिर हो जाएगा, जा कर के उससे मुलाकात करना। और उस राहिब ने सलमान फ़ारसी को 3 निशानियाँ बताई। एक ये कि वो नबी सदका नहीं खाता है, दूसरा ये कि वो हदिया कबूल करता है, हदिया खाता है, और तीसरा ये कि उसके पीठ पर मोहर होगी, निशान होगी नबूवत की। सलमान
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تفصیلی واقعہ ہے، مدینہ میں لوگوں نے دھوکے سے کسی یہودی کے پاس انہیں بیچ دیا، اور ان کا جو مالک تھا بہت سخت دل، بہت برا شخص تھا جو سلمان فارسی پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ سلمان فارسی کہتے میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اچانک لوگ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سب جمع ہو گئے، وہ لوگ کہہ رہے مدینہ میں نبی آ چکا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت پہ تھے، وہیں پر انہیں بخار کی ٹھنڈ لگ گئی، اس لیے کہ انہیں یاد آ گیا کہ مرنے سے پہلے اس راہب نے کہا تھا کہ ایک عنقریب نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ سلمان فارسی نیچے اترے اور اپنے مالک سے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ اس نے زوردار تماچا مارا حضرت سلمان کو، اور کس کر کے مارا، اور اس نے کہا تمہیں کیا مطلب ہے ان چیزوں سے، تم اپنا کام مکمل کرو۔ ایسا بد اخلاق شخص تھا وہ۔ سلمان فارسی کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ موقع دیکھ کر حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کے پاس گئے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، اور وہ صدقے کی کھانا لے کر گئے، صدقے کی چیز پیش کی نبی پر، اور کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو ضرورت ہے یہ چیزیں کھانے کی، یہ صدقہ ہے، اسے کھائیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھ کر کہا تم کھاؤ۔ سلمان فارسی کہتے میں نے مسلسل آپ کو دیکھا، آپ نے صدقے کی کوئی بھی چیز نہیں کھائی، آپ نے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھایا، تو میں نے دل میں سوچ لیا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم سب کھاؤ، اور خود بھی اللہ کے نبی نے کھایا۔ سلمان فارسی کہتے میں نے دل میں سوچا دوسری چیز بھی پوری ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کرتے پیچھے چلے گئے۔ آپ نے 2 چادریں اوڑھی تھی اور آپ کسی صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی کہتے میں پیٹ کے پیچھے چلا گیا، اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود اپنی چادر کو ہٹا دیا پیٹھ پر سے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے آپ کی پیٹھ پر کبوتر کے انڈے کے مثل نشان دیکھا، آپ کی چمڑی تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، برابر پیٹھ کے درمیانی حصے میں کبوتر کے انڈے کے مثل۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور رونے لگے زاروں قطار، اللہ کے نبی کو بوسہ دیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں حقیقت میں اللہ نے آپ کے اوپر مہر لگائی تھی، اور وہ آپ کے چمڑے سے تھوڑا سا ابھرا ہوا انڈے کے مثل تھا آپ کی پیٹھ پر، جو بتاتا ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔